بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ پھر سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان ہمیں پھر سے نصیب ہوگا۔ محترم بھائیوں اور دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کا مقصد ماہ رمضان کا استقبال تھا، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بیان کرنا تھا اور رمضان المبارک کی اہمیت سمجھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور آپ نے واعظ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ بڑا مہینہ اس لیے فرمایا، مبارک مہینہ اس لیے فرمایا کہ جیسے ہمارے پاس کوئی معزز مہمان آتا ہے تو اس کے آنے سے قبل ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اس کو خوش رکھنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو بیان فرمانے لگے۔ بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا اتنا ثواب ہے کہ جتنا ہزاروں مہینے عبادت کرنے کا ثواب نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کی طرف آپ کا اشارہ تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس رات کی قیام کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ثواب کا کام بنایا ہے۔ رات کی تراویح سنت موقدہ ہے، اس کے ادا کرنے سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی رات کی عبادت کو، قیام اللیل کو، تراویح کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے، اور اس کے دن کو تمہارے اوپر روزے کو فرض فرمایا ہے۔ چونکہ یہ سارا مہینہ روزے فرض ہیں، تو لیلۃ القدر کا دن جو آتا ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہے، تو اس کا روزہ بھی فرض ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں نیک کاموں کا اجر اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ غیر رمضان میں اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو رمضان المبارک میں نفل ادا کرنے پر غیر رمضان کے فرض کے ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ایک فرض ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت 70 فرائض کے پورا کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ایک فرض ادا کرتے ہیں، اس ایک فرض میں اللہ رب العزت نے جو اجر رکھا ہے، غیر رمضان میں 70 فرض کے ادا کرنے پہ اللہ رب العزت نے وہ اجر اور ثواب رکھا ہے۔ تو معزز دوستو اور میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان کی جو آنے والا ہے مہینہ ہے، اس کی ہم قدر کریں، اس کا ہم استقبال کریں کہ جس جوش کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو اس کی اہمیت سمجھائی، ہم بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ اس مہینے کا ہم بھی استقبال کریں۔ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں، جو کام غیر ضروری ہیں ان کو نہ کریں۔ رمضان میں زیادہ تر ٹائم مسجد میں گزاریں، زیادہ تر وقت ذکر و عبادات میں گزاریں،
فرائض جو نماز ہیں، فرض نمازیں ہیں، ان کا اہتمام کریں، اور سنتیں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں کہ اس مہینے میں انسان عمل تھوڑا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمتیں، وہ اجر و ثواب کئی درجے زیادہ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کا صحیح طریقے پر استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔